ویلکم ٹو چولو آسمان سیگمنٹ ہے ہمارا اسپیکرز کارنر. میرے ساتھ موجود ہے ساجد عثمانی صاحب, سرٹیفائڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے کہ انویسٹمنٹ کیٹیگری کیا ہے. ساجد صاحب دیکھیے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک فیڈرل اسکل ورکر کیٹیگری ہے, اس کے علاوہ بہت ساری اور کیٹیگریز ہیں, کچھ پروونسز کی اپنی کیٹیگریز ہیں. اسی طرح سے بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. اب بزنس والا ہمارے ہاں جا کے اسٹیبلش ہوتا ہے 50 سال پہ 60 سال پہ جا کے جناب کہ ہاں جی اب وہ ایک باقاعدہ بزنس مین ہے. اگر وہ اس وقت اپلائی کرنا چاہے تو یس, بزنس میں پاسبل ہے کہ ایج 60 ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگلش نہیں آتی, نو پرابلم. آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ انویسٹر کیٹیگری کے لیے ہے. انویسٹر کیٹیگری میں آپ کو سرٹن برتھ اپنی پروف کرنی ہوتی ہے. $16 لاکھ کی برتھ آپ کو اپنی پروف کرنی ہے کہ جی آج کل کی ریکوائرمنٹ یہ ہے. ابھی اس میں آج کل چینج آ جائے تو ایک الگ بات ہے. اس میں 2 طرح کے پروگرام چل رہے ہیں, ایک فیڈرل کا پروگرام ہے, ایک کیوبیک کا پروگرام ہے. پھر اس کے علاوہ دوسرے پروونسز کے اور بھی پروگرام ہیں, بہت سارے پروگرامز ہیں. تو ان میں اس میں وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. بزنس والے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ مطلب یہ کہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ $16 لاکھ کی ورتھ ہے انویسٹر کیٹیگری کے لیے. پھر کچھ پروگرام ہے جہاں پہ $3.5 لاکھ کی ورتھ شو کرنی. ورتھ سے مراد یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ کی پراپرٹیز, آپ کے بزنس کی ویلیو کیا ہے, کرنٹ مارکیٹ ویلیو. ٹھیک ہے. سو دیٹس دی ریکوائرمنٹ, مین ریکوائرمنٹ یہ ہے. اس کے بعد پھر سرٹن اور ہیں انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ. اور اس کی پالیسی کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے یا یہ جو بھی ہے انویسٹمنٹ کا مطلب دیکھیں, انویسٹر کیٹیگری جو کہلاتی ہے اس میں نام سے یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کی بیس پر آپ کو ملے گا. اس میں یہ ہے کہ جب آپ تمام کرائٹیریا آپ میٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو آخر میں جناب یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہاں پر کینیڈا میں. 5 سال کے لیے $8 لاکھ آپ نے وہاں پر ڈپازٹ دینا ہے کینیڈین گورنمنٹ کو, اینڈ آفٹر 5 years you will get it back without any interest. So this is one of the option. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ بینک سے فائنینسنگ ہو جاتی ہے. اس میں $1,80,000 یا $2 لاکھ کے قریب ہے, وہ آپ دیں, بٹ یو وانٹ گیٹ اینی تھنگ بیک. ٹھیک ہے. تو either of them. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اس کے علاوہ انٹرپرینور کیٹیگری ہے, وہ اور دوسری کیٹیگریز ہیں. اچھا, انلیگل امیگریشن کی کیا سزا ہے؟ انلیگل امیگریشن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب جو انلیگل چلے جاتے ہیں, انلیگل وہاں پہ پکڑا جائے گا تو ڈیپورٹ ہو جائے گا. اچھا, اور کتنے کیسز آتے ہیں ایسے؟ انلیگل بہت ہو رہا ہے. انلیگل 2 طرح سے ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پر بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی کام کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ڈاکومنٹ ہم بنا دیں گے, آپ کا یہ ڈاکومنٹ ہم بنا دیں گے. ایون آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے, وہ آپ کو ماسٹرز کی ڈگری بنا کر دے دیں گے. وہ آپ اپلائی کریں, دے آر ٹرینڈ, لائک جو کینیڈین امیگریشن والے ہیں دے آر ٹرینڈ فار دس. وہ چیک کر لیتے ہیں اور پھر ان کی ویریفیکیشن کا ایک طریقہ ہے, اس کے حساب سے وہ ویریفائی کر لیتے ہیں. دین یو آر گون, اور آپ کو 2 سال کے لیے بین بھی کر دیا جائے گا کہ یو کین ناٹ اپلائی فار اینی ٹائپ آف ویزا. صحیح. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بتائیں بزنس میں کے لیے امیگریشن پالیسی کیا ہے؟ بزنس کے لیے بزنس کے لیے ابھی تو بات ہوئی کہ ہمارا انویسٹر کیٹیگری ہے, انٹرپرینور کیٹیگری ہے. اس کے علاوہ پروونشل نامنی پروگرامز ہیں بزنس کے, وہ سارے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور ایک اور چیز, کیا فیک امیگریشن کنسلٹنٹس بھی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں وہ تو. یس, بالکل ہیں. اور فار دس اونلی ریزن کینیڈین گورنمنٹ نے 2005 میں ریگولیشن شروع کی اور ایک اپنی باڈی بنائی, کینیڈین سوسائٹی آف امیگریشن کنسلٹنٹ, سیسک کے نام سے تھی, اور وہ ریگولیٹ کرتے تھے. جو اس کا ممبر نہیں ہوتا تھا وہ کین ناٹ ریپرزینٹ اینی کلائنٹ. ابھی اس میں انہوں نے چینج کیا ہے. اب ICCRC کے نام سے ایک اتھارٹی ہے جس میں اگر آپ اس کے ممبر نہیں ہیں تو یو کین ناٹ ریپرزینٹ اینی امیگریشن کلائنٹ. اس کے علاوہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کا میلنگ ایڈریس جو ہے آپ کے بجائے اپنا ڈال لیتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ لیٹر میرے تو سارے ان کے پاس آ رہے ہیں تو ہی از آتھرائزڈ. اٹس ناٹ لائک دس. وہ سب میلنگ ایڈریس آپ کا چینج کر دیتے ہیں, وہ آپ کو لیگلی ریپرزینٹ کر نہیں سکتے. ایون سیسک کی جو کینیڈین امیگریشن کی سائٹ ہے اس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے. آپ اس میں سے چیک کریں کہ کون سا ممبر آتھرائزڈ ہے آپ کو ریپرزینٹ کرنے. ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے پیسے دے دیے امیگریشن میں, جتنے پیسے رکھتے ہیں ان کا ریفنڈیبل نہیں ہے, وہ واپس نہیں آپ کو ملیں گے اگر آپ کا امیگریشن نہیں ہوتا. دیکھیے, 2 طرح کی فیس ہے. ایک ہوتی ہے پروفیشنل جو ہم لوگ چارج کرتے ہیں, اور ایک ہے کینیڈین گورنمنٹ کی فیس. کینیڈین گورنمنٹ کی فیس میں بھی 2 پارٹس ہیں. ایک ہے پروسیسنگ فیس اور ایک ہے لینڈنگ فیس. رائٹ آف پرماننٹ ریزیڈنس فیس کہلاتی ہے. وہ پروسیسنگ فیس جو ہے وہ اگر آپ کی اپلیکیشن پہ پروسیسنگ ہو گئی تو وہ آپ کو واپس نہیں ملے گی. لیکن لینڈنگ فیس اگر آپ نے پہلے پے کر دی ہے, جس کو آپ رائٹ آف پرماننٹ ریزیڈنس فیس بھی کہتے ہیں, اف یو ہیو پیڈ آلریڈی
وہ آپ کو واپس مل جائے گی اگر آپ کا ریجیکشن ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, ایک اور چیز, جو امیگریشن کے لیے آپ کو لیٹر آتے ہیں, اگر آپ کو کینسل ہو جائے, اگر آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ادھر کوئی اپیل کرنے کا چانسز ہیں, دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں جیسے اور جگہ یو کے میں آپ اپیل کر سکتے ہیں, یو ایس اے اور کینیڈا کا کیا ہے؟ بالکل ہے اپیل کا. ایون یہ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, جیسے ابھی ظفر صاحب کی شاید کال تھی جن کے بیٹے کا وہ ریجیکٹ ہو گیا, یہ اپیل کر سکتے ہیں, وہ اپیل کر سکتے ہیں. اس میں دو طرح کے وہ ہیں آپشن, ایک ہے ایڈمنسٹریٹو ریویو اور ایک ہے جوڈیشل ریویو. جوڈیشل ریویو مطلب آپ لا میں کورٹ میں جاتے ہیں, اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریویو جو آپ اسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو آپ اپیل کرتے ہیں کہ جی آپ کے آفیسر نے اس میں کچھ غلطی کی ہے یا یہ چیز کنسیڈر نہیں کی ہے. دو طرح کی اپیلز اس میں ہوتی ہیں. ریویو جس کو ہم کہتے ہیں, ایک جوڈیشل ریویو ہے اور ایک ایڈمنسٹریٹو ریویو. یہ اس میں ہے, اور ہر طرح کے ایون وزٹ ویزے میں بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر وہاں لوگوں نے جا کے اپنی پراپرٹی کو لے لی ہے اور واپس یہاں آ گئے ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں نا کہ وہاں آنا جانا جو ریزیڈنسی نہیں, ریزیڈنسی کی کوئی, ایز لانگ ایز دے آر کینیڈین سٹیزن, دے ہیو گاٹ دیئر پاسپورٹس, اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اب آپ کو اتنے مہینے میں اتنا چکر لگانا ضروری ہے. نو, یو کین لیو اینی پارٹ آف لائف. یہ اتنا مشکل کیوں کر دیا گیا ہے کہ کینیڈا یا آپ نے یو ایس اے کے لیے امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا ہو تو اتنا پاکستان, یہ جو آپ نے ابھی ایک بات کی نا, واقعی یہاں پہ لوگوں کو یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ شاید پاکستانی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ پاکستانیوں کا ہے کیا ہمارے ہاں کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی وہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے ایوری تھنگ از فائن, تو ایسا نہیں ہے. اس کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں, وہ اگر آپ نہیں پورا کر رہے ہیں اس میں سو مچ سو کہ ابھی میرے پاس کچھ 3-4 دن پہلے ایک صاحب آئے, وہ اور بہت اچھی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں, بہت ماشاءاللہ لرنڈ آدمی. انہوں نے ڈاکومنٹ چیک لسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو اپنی ٹرانسکرپٹس بھیجنی ہیں, مطلب ہی از ماشاءاللہ کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, انہوں نے ٹرانسکرپٹ اپنی بھیجنی تھی, وہ نہیں بھیجی. ٹرانسکرپٹس نہ بھیجنے پر ان کا کیس ریجیکٹ ہو گیا. یس, اب وہ اس میں کوئی ذرا سی بھی لینینسی نہیں کر رہا ہے کہ جی ڈاکومنٹ چیک لسٹ کو کہتے ہیں کہ جو ہے فرسٹ ٹائم میں آپ نے تمام ڈاکومنٹس 100% مطلب وہ اتنے زیادہ وہ ہو گئے ہیں نا, ہر چیز پیٹی چیزوں کو بھی اٹھا کے کہ بھئی آپ یہ ریجیکٹ کر دیا. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ ان کے ہاں جو ٹرینڈ ہیں, اب ہمارے ہاں کی پروسیسنگ ہو رہی ہے یو کے میں, پاکستان میں نہیں ہو رہی. پاکستان کے حساب سے ٹرینڈ. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.